پاکستان ستاروں کا سفر کے ساتھ ریڈ ایف ایم سے میں ہوں شہزاد حسین۔ ایک بار پاکستان میں کراچی کے سول ہاسپٹل میں ایک غریب لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس لڑکی کی میت کو دوسرے شہر اس کے علاقے میں چھوڑنے ایک ایمبولنس جا رہی تھی۔ غم سے نڈھال اس لڑکی کی ماں بھی اس ایمبولنس میں بیٹھی تھی۔ ایک سنسان راستے پہ اچانک ایمبولنس کو ڈاکوؤں نے روک لیا، لیکن جب ان ڈاکوؤں کو یہ پتہ چلا کہ یہ ایمبولنس کون چلا رہا ہے تو ان ڈاکوؤں نے اس ڈرائیور کے ہاتھ چومے، انہیں ڈونیشن دیا اور ایمبولنس کو عزت سے جانے دیا، کیونکہ اس ایمبولنس کو چلا رہے تھے پاکستان کے عظیم ترین سوشل ورکر عبدالستار ایدھی۔ مجھے تو انسانیت سے پریم ہے، انسانوں سے محبت۔ ایدھی صاحب جب چھوٹے تھے تو ان کی امی ان کو کھانے کی چیزوں کے پیکٹ دیا کرتی اور کہتی کہ کسی غریب کو دے دینا۔ بعد میں ماں اپنے بیٹے کو روزانہ 2 پیسے دیتی اور کہتی کہ 1 پیسہ آپ کا اور 1 پیسہ کسی غریب کو دے دینا، اور یوں چھوٹی عمر سے ہی آپ کی والدہ نے آپ میں دوسروں کی مدد کرنے کا وہ جذبہ پیدا کیا جو مستقبل میں بنا پاکستان کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ ایدھی فاؤنڈیشن۔ ایدھی صاحب جب صرف 11 سال کے تھے تو آپ کی والدہ جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار ہو گئیں اور ایدھی صاحب نے اپنے آپ کو ماں کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا، اور پھر بعد میں آپ نے پوری زندگی دھرتی ماں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ شروع میں ایدھی صاحب شادیوں میں برتن دھونے جاتے، دودھ اور اخبار جیسی چیزیں بیچتے اور جو پیسے ملتے وہ فلاحی کاموں پہ صرف کر دیتے، اور پھر آپ کا سوشل ورک دیکھتے ہوئے لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دینا شروع کر دیا۔ ایدھی صاحب نے اپنے سوشل ورک کے سفر کا آغاز چھوٹے پیمانے پہ ضرور کیا، لیکن آپ کا مقصد، آپ کا خواب اتنا بڑا تھا، اور اوپر والے نے بھی ہمیشہ آپ کے نیک کاموں میں آپ کا بہت ساتھ دیا۔ آپ نے شروعات میں کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک ڈسپینسری بنائی تاکہ غریب عوام کا علاج ہو سکے، اور آپ نے اپنی ایمبولنس سروس کی شروعات 2 ورلڈ وار کی ایک پرانی کھٹارا وین سے کی، اور اس ایمبولنس کو وہ خود ہی چلایا کرتے تھے۔ پھر آپ نے آہستہ آہستہ بنائی دنیا کی سب سے بڑی والنٹیئر ایمبولنس سروس، جس کے پاس ہنڈریڈز آف ایمبولنس تو ہیں ہی، ساتھ ہی ایئر ایمبولنس، ایئر پلینز اور ہیلی کاپٹر بھی ہیں، اور مرین ایمبولنس یعنی ریسکیو بوٹس بھی۔ ایدھی صاحب کہتے تھے کہ انسانیت ہی سب کچھ ہے اور ہر ریلیجن انسانیت سکھاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ بغیر کسی تعصب کے، بغیر ڈسکرمنیشن کے، ہر رنگ و نسل اور ہر مذہب کے لوگوں کی خدمت کی۔ ایدھی صاحب ریلیجس گروپس، پولیٹیکل گروپس یا دوسرے ملکوں سے یا حکومت سے گرانٹس یا ڈونیشنز نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں اپنے ہم وطنوں سے جب جتنا چاہیے چندہ مل جاتا ہے۔ آپ اپنے مخصوص انداز میں اگر فٹ پاتھوں پر مانگنے کھڑے ہو جاتے تھے تو لاکھوں کروڑوں کا چندہ جمع ہو جاتا تھا، اور آپ نے ان کروڑوں اربوں روپے سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جب بھی ضرورت پڑی ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی۔ ایدھی صاحب سادہ زندگی گزارتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی کہتے تھے کہ سادگی اپناؤ۔ آپ کے پاس ایک کالا جوڑا ہوا کرتا تھا جو دھو دھو کے گرے کلر کا ہو جاتا تھا، اور آپ جہاں کام کرتے تھے وہیں رہتے، آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ وہیں رہتی، اور آپ کی بیوی، آپ کی شریک حیات بلقیس ایدھی صاحبہ نے بھی شروع سے ہی آپ کے سارے کاموں میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا، اور بعد میں آپ کے بچوں نے بھی۔ بیماروں کے لیے علاج اور ایمبولنس سروس کے ساتھ ساتھ بلڈ بینک، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے گھر لوگوں، بزرگوں، یتیموں کے لیے رہنے کا انتظام کرنا، بچوں کی پڑھائی کا انتظام، ریفیوجیز کی مدد کرنا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی شیلٹر دینا، یہ سب تو اپنی جگہ ایدھی فاؤنڈیشن کرتا ہی آ رہا ہے۔ لیکن وہ بچے جن کو ماں باپ کسی بھی وجہ سے کچرے میں پھینک دیا کرتے تھے، ان کے لیے ایدھی سینٹرز پر جھولے لگائے گئے اور کہا گیا
کہ بچے اس میں چھوڑ جائیں، کچرے میں نہ پھینکیں، اور ایسے ہزاروں بچوں کے سرپرست بنے اور بے اولاد جوڑوں کو ایڈاپشن کے لیے دیے۔ وہ ڈیڈ باڈیز جو اس بری حالت میں ہوتی کہ جنہیں اپنے ہاتھ نہ لگاتے، وہ لاوارث لاشیں جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، ایسی ہزاروں ڈیڈ باڈیز کو آپ نہلاتے اور دفناتے۔ اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حکومت پاکستان نے سرکاری سوگ کا اعلان کیا اور سرکاری اعزاز کے ساتھ آپ کی تدفین کی۔ ایدھی صاحب اس دنیا سے ضرور چلے گئے، لیکن آپ کا نام بھی زندہ ہے اور آپ کا کام بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور ایدھی فاؤنڈیشن آج بھی بے شمار لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور ہم سب آپ کو یوں ہی دعائیں دیتے رہیں گے۔ نہ جات پات نہ مذہب، صرف انسان کو